اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ یہاں سے سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ وار کئی صورتیں، یہ مکی صورتیں چلیں گی۔ ان کے مضامین بالکل الگ ہیں اور بہت معمولی ان میں واقعات نظر آئیں گے آپ کو سابقہ قوموں کے۔ پیچھے جو کل بالخصوص صورتیں آئیں مکی صورتیں ہی تھیں، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ واقعات دوسرے انبیاء کے بہت کثرت سے آئے تھے۔ یہ اب جو آج صورتیں آ رہی ہیں ان میں سابقہ قوموں کے واقعات بہت کم آئیں گے، اور جہاں تذکرہ بھی آیا ہے بس تذکرہ برائے تذکرہ ہی ہے، نام لے کر پھر فوراً اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے اس طرح بیان کر دیا گیا ہے۔ پورا تفصیلی واقعہ ایسا بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی، چونکہ اس میں آگے جا کر ایک آیت آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر بات کریں گے، اس کی وجہ سے اس کا نام عنکبوت پڑ گیا ہے سورت کا۔ اس کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، 2-3 آیتیں، وہ ہر زمانے میں اور بالخصوص ایسے زمانے میں جب اہل ایمان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو اور کچھ ان کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہوں، ایسے زمانے کے لیے خاص طور پر یہ آیتیں بہت دلاسا دینے والی ہیں اور بڑا سکون فراہم کرنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہ چھوٹ جائیں گے، ان یقولوا آمنا، یہ کہہ کر کہ ہاں ہم ایمان لائے اور بس چھوڑ دیا جائے گا ان کو، یعنی ایمان لائیں گے وہم لا یفتنون، اور ان کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ یہ کیسے سوچ لیا اہل ایمان نے؟ اہل ایمان ہیں تو آزمائش تو آنی ہی آنی ہے، لہٰذا اہل ایمان نے یہ کہاں سے سوچ لیا کہ اگر جب وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے ایک انسان ہے، عام انسان ہے، جب وہ اسلام لے آیا، اسلام قبول کر لیا، صاحب ایمان ہو گیا، تو آزمائشیں تو اس پر آنی ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ تصور ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ جب ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تو بس اب تو عیش ہی عیش ہے، عیش ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل سیدھا سادہ اصول ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ نزاکتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ۔ میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے سو جائیں، کوئی بات نہیں، نیند آ گئی، سو گئے، اس میں کیا بات ہے؟ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں اجلاس چل رہا ہو، بیٹھ کے سو جائے، اگلے دن میڈیا میں ہنگامہ دیکھ لیجئے۔ بھائی بیچارہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی رات میں جاگتا ہے، وہی محنت کرتا ہے۔ اب ہمارا وزیر اعظم کرتا ہو نہ کرتا ہو بات الگ ہے، لیکن یہ کہ عام وزیر اعظم جو حقیقی وزیر اعظم ہوگا وہ تو محنت کرے گا ہی۔ تو اگر اس کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، تو اتنی بڑی کیا بات ہو گئی؟ لیکن ذمہ داری اس کی اتنی بڑی ہے کہ آپ کو اونگ آئی کیسے، وہ ایک ایشو بن جاتا ہے۔ تو جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنی اس ذمہ داری کی نزاکت ہوتی ہے، جتنی بڑی کرسی ہوگی اتنی بھینکر قسم کی ذمہ داری ہوگی۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ آپ نمک ہیں اس دنیا کا، اہل ایمان اس دنیا کا نمک ہیں، جب تک یہ نمک باقی ہے کھانے میں مزہ ہے، جب نمک نہیں ہے کھانا بیکار ہے، اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔
لہذا جب تک اہل ایمان دنیا میں ہیں تب تک یہ دنیا باقی ہے، جب اہل ایمان دنیا میں نہیں ہوں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ میرا اور آپ کا تمام مسلمانوں کا مقام ہے، اتنی بڑی حیثیت ہے۔ اب ہم نہ سمجھیں وہ بات الگ ہے، اسی لیے آزمائش تو آنی ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ کیسے سوچ لیا انسانوں نے کہ وہ ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے، ایمان قبول کریں گے، دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، ایک اللہ پر، رسول پر، آخرت پر اسلام لائیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بھائی ایسی ایسی آزمائشیں تمہارے اوپر آئی ہیں، اس سے پہلے کے لوگوں پر آئی ہیں، انہیں کھڑا کر کے آرے سے چیر دیا جاتا تھا اوپر سے نیچے تک۔ اور خود صحابہ کرام کی اگر چیزیں دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں ہم کہ ان لوگوں نے کیسے برداشت کیا۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ذو النورین، رسول کریم کی 2 صاحبزادیوں کے شوہر، ان کو ان کے چچا بڑے بڑے قالینوں میں، بڑے بڑی چٹائیوں میں موٹی موٹی لپیٹ دیا کرتے تھے، باندھ دیا کرتے تھے، اور دونوں طرف سے پھر بھاری قسم کا دھواں چھوڑا کرتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خباب کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت خباب سے پوچھا گیا، سولی پہ ان کو لٹکا دیا گیا، پوچھا کہ چھوڑ سکتے ہیں اب بھی؟ اگر ایک بار یہ بتاؤ، اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ محمد کو یہاں کھڑا کر دیا جاتا اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ انہوں نے کہا حضور کو یہاں کھڑا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میری جان بخش دی جائے اور اس کے بدلے میں حضور کے پائے مبارک میں، آپ کے مبارک پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ تم بات کر رہے ہو کہ حضور کو یہاں کھڑا کر دیا جاتا میری جان بچانے کے لیے؟ مارو مارو مارو، خنیچے سے، خنجروں سے، بھالوں سے جسم کی ایک ایک بوٹی ان کی نوچ کے پھینکی جاتی رہی۔ اس طرح وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت بلال کے ساتھ کیسے شدید مظالم ہوئے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے شدید مظالم ہوئے، لیکن وہ سب ہوا تو کہا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ ہر دور کا مسلمان دیکھ لے اس بات کو کہ ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا ہے۔ جب سب کو آزمایا ہے، اصول ہے، تو تم بھی آزمائے جاؤ گے۔ تم کو اسپیشل سرٹیفکیٹ دے کے تھوڑی آئے ہو۔ فَلْيَعْلَمْ، یہ آزمانے کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ آزمانے کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے۔ اسے جانچنے پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، لیکن حجت تمام کرنا بھی تو ایک چیز ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ارے ہم سے بڑا مسلمان کون ہے صاحب، ہمارا دعویٰ ہے، لیکن جب آزمائش پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کون کتنا بڑا مسلمان ہے۔ تو ہم بھی پھر کسی کے سامنے دعویٰ کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ لہٰذا انسان کے سامنے، خود انسان کے سامنے، اس کے ہی خلاف حجت قائم کرنا، دلیل قائم کرنا، اس لیے ورنہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، معلوم کر لے جو سچے ہیں اور جھوٹے ہیں، سچے اہل ایمان کو اور جھوٹے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جان لے۔ ایک آیت، 2 آیتیں اور دیکھیے، بلکہ 3 آیتیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، وہ لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، یعنی ہمیں پچھاڑ دیں گے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے گناہ کر کر کے ہم عاجز آ جائیں گے ان کے گناہوں سے۔ ارے بیوقوفو، ساری کائنات بھی کافر ہو جائے، ساری کائنات کافر ہو جائے اور کائنات کا ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے لگے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ اور ساری کائنات، سارے انسان، چرند پرند درند پیڑ پودے، سب کچھ 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے رہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ بے نہایت ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی عظمت کی، اس کی تعریف کی، اس کی توصیف کی، اس کے تقدس کی، ہم کیا اس میں اضافہ کریں گے؟ من کان یرجو لقاء اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، وہ سمجھ لیں اس بات کو، یعنی
جن کے جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو مسلمان ہیں آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اسے عقیدہ بنا لیں بالکل. ان اجل اللہ لآت، جو وقت اللہ تعالیٰ نے موت کا طے کر رکھا ہے اور جو وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو فنا کرنے کا رکھا ہے قیامت کا، وہ آنے والا ہے، آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، یہ مضمون اس سے پہلے بھی آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی محنت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتا. کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی اس کو اپنا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوگا. یہاں سے یہ بہت اہم آیتیں تھیں اصل میں، اس لیے ان کو بیان کرنا ضروری تھا. ان کی تفسیر ہم لوگوں کو اپنی اپنی تفاسیر میں بھی پڑھنی چاہیے. تو فرمایا گیا کہ یہ کچھ ابتدائی آیتیں ہیں، یہاں سے سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے. پھر دوسرے رکوع میں جب ہم آتے ہیں تو میں نے جو عرض کیا تھا حضرت نوح کا بس تذکرہ کر کے گزر گئے ہیں، اور یہاں ایک خاص بات یہ آ گئی ہے کہ ان کی عمر بیان کی گئی ہے، حضرت عمر کی، کہ ان کی عمر 950 سال ہوئی، 950 سال. اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھیں. یہ ہم لوگوں کو جو شب قدر دی گئی ہے رمضان میں، شب قدر جو دی گئی ہے، اور پھر خود رمضان کا مہینہ اتنے بمپر آفر کے ساتھ جو دیا گیا ہے ہمیں، وہ یہی تو ہے. شب قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں کی راتیں، 1000 مہینوں کی راتیں راتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اب آپ ثواب کا انداز لگا لیجئے. 1 رکعت 2 رکعت آپ جو عام دنوں میں پڑھتے ہیں وہ، اور جو شب قدر میں پڑھیں گے وہ، حساب لگانا صاحب مشکل ہو جائے گا، میرے خیال سے کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. اپنے پوری رات بھر کے اعمال کا اگر آدمی حساب لگائے تو یہ اسی لیے دیا گیا ہے ہمیں، یہ اتنا بڑا موقع اسی لیے دیا گیا ہے کہ امت محمدیہ کی عمریں کم ہوں گی. 60 کا اوسط ہے، 60 کے قریب رہتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ اسی لیے تاکہ وہ جو کمی ہو رہی تھی، سابقہ قومیں، پچھلی قومیں جو گزری ہیں اتنی لمبی لمبی عمر والی تھی، ساری زندگی عبادت کرتے رہے، وہ تو ہم سے آگے ہوں گی. پتہ چلا کہ ہمارے لیے اس طرح کے راستے نکال کر ہمارے لیے بہت بڑا راستہ کھول دیا گیا. ہم ان کی برابری کر سکتے ہیں، بلکہ ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو حضرت نوح کی عمر بیان کی گئی 950 سال. اس کے بعد پھر مزید بتایا گیا کہ ان کی قوم پر کیا کیا عذاب آیا. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ وہاں سے ہوا ہلکا سا، آگے جا کے وہ پورا ہوگا. اسی میں ذرا ایک بار آپ آیت نمبر 30 پہ ایک نظر ڈال لیجئے. آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شاید میں نے آیت نمبر غلط لکھ لیا ہے، چلیے مجھے نظر آئے گی وہ آیت جو میں بتانا چاہ رہا تھا تو میں بتا دوں گا. تو اس کے بعد یہ سارے معاملات جو ہیں، حضرت نوح کا تذکرہ، پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کا تذکرہ، لیکن وہ صرف گزرنے کے ساتھ ساتھ، اس میں کوئی مزید تفصیلات بیان نہیں ہوئی ہیں. تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم کا مزید تذکرہ ہے، وہی مختصر. حضرت لوط کا بہت مختصر تذکرہ ہے. مزید یہاں پر اس بات کا تذکرہ ہے جو ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ہی حضرت لوط کو بھیجا تھا. یعنی اصل نبی حضرت ابراہیم تھے، ان کے پاس دعوت آئی تھی، انہوں نے اپنے بھانجے حضرت لوط کو دعوت دی تھی، انہوں نے دعوت قبول کی تھی. اس کے بعد پھر وہ ہجرت کر کے وہاں گئے تھے جہاں ان کی بستی آباد تھی. اس پر تفصیلی بات ہم پیچھے کر چکے ہیں، لہٰذا یہاں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے تیسرے رکوع میں. چوتھے رکوع میں قوم لوط پر عذاب، بس ایک لائن میں قوم لوط پر عذاب کا تذکرہ ہے، عاد و سمود پر عذاب کا تذکرہ ہے، فرعون اور حامان کے عذاب کا تذکرہ ہے. ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ آیت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، جس میں لفظ عنکبوت آیا ہے، مکڑی کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 41
آیت نمبر 41 ذرا دیکھیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے تو ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ مکڑی۔ کن لوگوں کی مثال؟ وہ جو خدا ہیں ان کے دوسرے، جو دوسرے سارے دیوی دیوتا پکڑ رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ کیا مطلب مکڑی جیسی ہے؟ یعنی جس طرح کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ وہ کافی پھیلا ہوا ہے، کافی ایریے کو اس نے گھیر رکھا ہے، کور کر رکھا ہے، لیکن ذرا زور کی پھونک مار دیجئے، ایک سینک اٹھا کے جھاڑوں میں سے نکال کے مار دیجئے تو جالا ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ بڑے بڑے دیوی دیوتا اور اعلیٰ بلا اتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں حقیقت میں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب ایک لمحے کے ہیں، ایک لمحے میں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، ایک لمحے میں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں سبق دیا گیا کہ ہم لوگوں کو وہ لوگ جو اہل کفر ہیں ان کے سامنے ان کے خداؤں کی توہین نہیں کرنی، لیکن ان کی بے حیثیتی حکمت کے ساتھ واضح کرنی چاہیے۔ وہ جو آیت کریمہ میں تذکرہ کر رہا تھا پیچھے، جو میں نے غلط لکھ لی تھی، آیت نمبر 30 لکھ لیا تھا میں نے، وہ آیت نمبر 20 ہے، اس کو ذرا دیکھیں۔ آیت نمبر 20 کو، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، آپ کہیے ان لوگوں سے کہ زمین میں پھر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس طرح شروع کیا تھا، اور پھر دوبارہ دنیا کو ختم کرنے کے بعد دنیا کو دوبارہ وہ کس طرح اٹھائے گا۔ یہ دنیا میں گھوم کے انسان کو چاہیے کہ اس بات پہ غور کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں گھومنے پھرنے سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا کب پیدا ہوئی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے، یا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو مار کے کب اٹھائے گا۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ جس طرح ہماری سائنس نے ترقی کی اور انسان کی عقل پھر آگے بڑھنا شروع ہوئی اور انسان نے اندازہ لگانا شروع کر دیا، یقینی علم تو نہیں ہوا اور یقینی علم ہو بھی نہیں سکتا، انسان نے اندازہ لگا لیا کہ یہ دنیا آہستہ آہستہ گھل رہی ہے، جس طرح کوئی برف کی سلی ہوتی ہے وہ گھلتی ہے آہستہ آہستہ، دنیا گھل رہی ہے اور ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، یہ طے ہے، کوئی اس میں کوئی ابھی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، یہ بات ثابت ہو چکی۔ کب ختم ہوگی، کب کیا ہے کیا نہیں، وہ اس میں الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ باتیں لوگ نے کہی ہیں، لیکن ایک بات ہے، ایک غور ایسا ہے جو میں اور آپ ہم سب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ اپنے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیں کہ ہمارے گھر کے باہر کوئی پیڑ پودا ہے، ہم نے کوئی پودا لگایا، پودا بڑا ہوا ہرا بھرا ہوا، پھل دینے لگا، 50 سال 100 سال بڑے بڑے پیڑ جو ہوتے ہیں بہت چلے، 100 سال 200 سال، اس کے بعد وہ سوکھنے شروع ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے، ذرا سی ٹکر ماری پھر بڑے بڑے پیڑ بھی گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا پتہ چلا ہم اپنے آس پاس، گھر کے آس پاس دیکھتے ہیں، کسی پرندے نے کوئی گھونسلہ بنایا، اس میں اس نے انڈے دیے، انڈے سے بچے نکلے، بچے بڑے ہو گئے، اڑنے لگے، ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہی معاملہ ہے دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں۔ غرض یہ کہ جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، چیز کا نیچے سے شروع ہونا، اوپر تک پہنچنا، اوپر سے پھر نیچے آنا اور ختم ہو جانا، پتہ چلا کہ اس کے ذریعے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں، اگر عقل ہے استعمال کر سکتے ہیں، کہ جس طرح ایک دن اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی تھی، یہ دنیا اب اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے اور بلکہ پیچھے کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے اور بس خاتمہ اس کا ہونے والا ہے۔ اگر آدمی چاہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ عقل لے سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، آیت نمبر 41، جس کے ذریعے یہ بات طے ہوئی کہ اسی آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام عنکبوت پڑا، مکڑی، اور مکڑی کا تذکرہ کیوں کیا گیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ مکڑی کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ جو کفار کے خدا ہیں ان کی بے حیثیتی بتائی گئی ہے کہ کیا ان کی حیثیت ہے، کیا ان کی اوقات ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں 5ویں رکوع میں، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں، اور ایسی نصیحتیں جن میں سے ہر نصیحت اپنے آپ میں پورا ایک جہان ہے، پوری دنیا ہے ایک نصیحتوں کی۔ وہ باتیں
5वें رکوع میں الگ الگ ایک ایک آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر 6ٹھے رکوع میں جب ہم آتے ہیں تو 6ٹھے رکوع میں ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے خاص طور پر کہ مثال کے طور پر آیت نمبر 56 دیکھیں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت بڑی ہے۔ زمین بھی دنیا، یہ بات پہلے کئی بار آ چکی کہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسلام کا ماننا ہے اسلام انسان سب سے افضل مخلوق ہے، سب کچھ اس کے لیے بنا ہے، سب کچھ اس کے لیے بنا ہے، لہٰذا زمین بھی انسان کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، میری ہی بندگی کرو۔ یعنی اگر کسی علاقے میں، کسی ملک میں تمہارے اوپر اپنے مذہب کے فرائض پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو اب وہاں رہنے کا صرف تمہارے پاس صرف سمجھ لو 2 آپشن ہیں تمہارے پاس، بلکہ 3 وجہ ہیں وہاں رہنے کے لیے۔ 2 وجہیں ہیں، ایک تو یہ کہ تم مجبور ہو، وہاں سے نکل نہیں سکتے، مجبوری ہے وہاں سے آدمی جا نہیں سکتا، تب تو ٹھیک ہے وہیں پڑے رہو۔ دوسری یہ کہ تم وہاں رہ کر لوگوں میں دین کا کام کرنا چاہتے ہو، دعوت کا کام کرنا چاہتے ہو تو وہاں رہو۔ تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے وہاں رہنے کا۔ لہٰذا اگر ایسے حالات کہیں پیدا ہو جائیں کہ اپنے فرائض پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو اس زمین کو چھوڑ کے دوسرے ملک چلے جاؤ، دوسری جگہ چلی جاؤ۔ ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ کسی زمین میں، کسی علاقے میں، کسی خطے میں، کسی ملک میں دین پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو یہ عذر نہیں بنے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ کیا کرتے بھائی، وہاں تو عمل ہی نہیں کرنے دیا جا رہا تھا دین پر، ہم کیا کرتے، اس لیے ہم نے تو سب نماز روزہ سب چھوڑ دیا تھا، ایسے ہی پڑے رہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اس سے پہلے ہی مضمون آ چکا، وہاں میں نے اس کی تشریح اچھی طرح کر دی تھی۔ ہر جاندار کو، ہر جاندار، جان والی شخص کو، روح والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر پلٹ کے تم سب کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 7 میں جو آخری رکوع ہے، توحید کی دعوت کو دہرایا گیا ہے۔ 7واں رکوع شروع ہوتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیاوی زندگی سوائے کھیل تماشے کے، جی بہلانے کی جگہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ آدمی جیسے کہیں جا رہا ہو، اپنے آفس، آپ گھر سے نکلے آفس جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا آپ نے کوئی تماشا دکھا رہا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب کیا تماشا دیکھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں ہم تو کیا وہاں پہ تمبو گاڑ کے بیٹھتے ہیں، کیا وہاں پہ اچھی کرسی کا نظم کرتے ہیں، کیا وہاں پہ صوفہ ووفہ لگاتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے۔ بالکل یہی معاملہ دنیا کا ہے، دنیا بس گزار دو۔ یہ سمجھو کہ تم لوگ گویا کہ کسی کھیل تماشے سے گزر رہے ہو، اور جو تمہیں بتایا گیا اس پہ عمل کر کے بس اس وقت کو گزارو، آگے بڑھو۔ کیوں؟ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، یہاں دنیا میں زندگی تھوڑی ہے کوئی، یہ تو ٹیمپریری، تمہیں گویا کہ ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے تمہارا، زندگی ڈال کے دیکھا جا رہا ہے، اچھا او ہو یہ اس کا عمل رہے گا، تاکہ آگے پتہ چل جائے کہاں ڈالنا ہے۔ پرماننٹ جو اس کی جگہ ہے وہاں پہ دیکھ لیں کہ اسے اچھی جگہ رکھنا ہے کہ بری جگہ رکھنا ہے، ذرا کرنٹ لگا کے دیکھو بھائی، ہاں پتہ چل گیا کہ نہیں جی بہت گڑبڑ آدمی، اس کی اصل زندگی جو اس میں اسے جہنم میں ڈال دو منوس کو۔ ہلکا سا کرنٹ، زندگی کا کرنٹ دوڑا کے دیکھا گیا کہ تو بڑا شریف آدمی نکلا، کہ ٹھیک ہے اس کو پھر ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس میں ہمیشہ باغات میں رکھو، جنتوں میں رکھو۔ تو فرمایا ان دار الاخرۃ ہی الحیوان لہی الحیوان، آخرت کی زندگی ہی اصل میں زندگی ہے، جینا تو وہی جئیں بھائی، وہ زندگی اسی کو کہا جائے گا جہاں آدمی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب ایک آدمی ہے بیچارہ یہاں پہ زندگی جوجھ رہا ہے، پریشان ہے، یعنی اس کی زندگی اپنے لیے مصیبت بن گئی، تو کیسی زندگی، اور زندگی گزار رہا ہے بڑی مصیبتوں سے گزارتے زندگی میں کچھ ذرا رنگ آیا تھا، کچھ زندگی اچھی ہوئی تھی، پتہ چلا کہ موت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زندگی نہیں ہے، یہ تو بس ایک ٹیسٹ ہے، عارضی طور پہ زندگی کا کرنٹ تمہارے اندر دوڑا کے دیکھا جا گیا ہے، زندگی تو اصل وہاں رکھی ہے۔
لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھ لیتے، کاش یہ لوگ عقل رکھتے۔ تو اس طرح سے یہ آخری رکوع میں توحید اور دنیاوی زندگی کے حقائق وغیرہ ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سب کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ یہاں پر سورہ عنکبوت ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم شروع ہو رہی ہے۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ دنیا میں 2 امپائر اس وقت 6 صدی عیسوی میں جب اسلام آیا ہے تو اس وقت 2 امپائر تھے، پرشین امپائر، فارس جو موجودہ ایران اس کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا، اور ایک رومن امپائر، روم تو آج بھی موجود ہے، وہ عیسائیوں کا تھا، اور یہ جو پرشین امپائر تھا یہ مجوسیوں کا تھا، ستارہ پرست یا آگ پرست، آگ کو پوجنے والے یا ستارے کو پوجنے والے لوگوں کا، اور رومن امپائر وہ عیسائیوں کا تھا، اسی لیے روم میں آج بھی عیسائی ہی ہیں۔ تو یہ 2 بڑے، آپ اس طرح سمجھ لیں جیسا کہ ایک وقت میں کچھ عرصے پہلے 70-80 سال پہلے دنیا میں امریکہ اور رشیا 2 طاقتیں تھیں، ان کے آگے کسی کی چلتی نہیں تھی۔ رشیا کو ختم کر دیا گیا، امریکہ بہادر اکیلا بچا ہے، اور اب وہ بھی نزع کے عالم میں ہے، کسی بھی وقت سانس کھینچی جا سکتی ہے۔ دوسری طاقتیں فرانس، چائنا، یہ سب منہ پھاڑے بیٹھے ہیں سپر پاور بننے کے لیے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو 6 صدی عیسوی میں یہ 2 امپائر دنیا میں تھے اور دنیا کے بڑے حصے پر غالب تھے۔ عیسائی ہونے کی وجہ سے، چونکہ اہل کتاب عیسائی بھی ہیں، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، مسلمانوں کا رجحان عیسائیوں کی طرف تھا، یعنی جنگ ہوئی دونوں میں آپس میں۔ عراق میں ہوئی تھی یہ جنگ، عراق میں رومن امپائر اور پرشین امپائر ٹکرائے آپس میں۔ اب جب کوئی بڑی خبر چلتی ہے، آپ آپ کبھی میچ نہ دیکھتے ہوں، کبھی فٹ بال نہ دیکھتے ہوں، کرکٹ نہ دیکھتے ہوں آپ، لیکن ٹی وی کھول کے بیٹھ جائیں، کوئی میچ چل رہا ہو تو تھوڑی دیر آپ دیکھیں گے تو خود بخود کسی ایک ٹیم کی طرف آپ کا رجحان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو پتہ چل جائے اچھا اس میں تو ہمارے مذہب کا بھی فلاں آدمی ہے، ساؤتھ افریقہ اس میں ہاشمی معاملہ ہے بھائی، بڑے تبلیغی بھائی ہیں، بڑی ماشاءاللہ لمبی داڑھی ہے، پھر تو اب آپ کو لگنے لگا ہے پوری ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے بڑی مومنین کاملین کی ٹیم ہے، خود بخود رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے ہمارا۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ اچھا بھائی انڈیا کی ٹیم میں ہمارے علاقے کا ایک آدمی ہے، اب سامنے چاہے کوئی ہو جی، اب تو انڈیا ہی کا سپورٹ ہو، کیوں ارے ہمارے وہ نہیں فلاں رشتہ دار ان کا بھائی ہو، چاہے بڑے دور کا رشتہ نکال کے لائیں کہیں سے، لیکن کچھ تو ہے، آدمی کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے کسی کی حمایت کرنے کا، یہ انسانی فطرت ہے۔ لہٰذا رومن امپائر اور پرشین امپائر جب ٹکرائے عہد نبوی میں تو آپس میں ٹکراؤ مسلمانوں اور کفار میں یہ ہوا کہ بھائی کس کا سپورٹ کیا جائے۔ مسلمانوں کا رجحان تھا عیسائیوں کی طرف، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، عیسائی ہونے کی وجہ سے، کہ وہ کم سے کم ان کے پاس کتاب تو ہے، ہم سے قریب تو ہیں۔ اور مشرکین مکہ جو تھے ان کا رجحان تھا پرشین امپائر کی طرف، کیونکہ وہ مشرک تھے، پرشین امپائر والے ہی مشرک تھے، آگ کو پوجتے تھے، ستارے کو پوجتے تھے، تو اس لیے ان کا رجحان ادھر تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں لگ گئی صاحب شرط، کون جیتے گا کون جیتے گا کون جیتے گا، بات چل رہی تھی۔ شروع میں ہوا یہ کہ رومن امپائر جس کا سپورٹ مسلمان کر رہے تھے وہ ہار گیا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابوبکر کو پتہ تھا کہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انہوں نے اس آیت کریمہ کی جس میں کہا گیا آیت میں کہ بہت روم جو ہے وہ دب گیا ہے، ابھی اس کو شکست ہو گئی ہے، لیکن چند سالوں کے اندر یعنی 9 سال کے اندر اندر وہ دوبارہ غالب آ جائے گا اور پرشین امپائر کے اوپر چھا جائے گا۔ یہ بشارت دی گئی تھی، پیشن گوئی تھی، پہلے مستقبل میں ایک واقعے کی اطلاع دی جا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر نے جا کے شرط لگا لی، کہا دیکھنا 3-4 سال میں ہم لوگ یہ رومن امپائر دوبارہ غالب آ جائے گا۔ شرط لگ گئی، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ لگائی ہے شرط لگائی ہے۔ کہا کیا کہا تم نے؟ کہا میں نے کہا اتنے سال میں۔ حضور نے کہا کہ نہ کہو، قرآن میں لفظ آیا ہے فی بضع سنین، چند سالوں میں، بضع کا لفظ 9 تک کے لیے آتا ہے، یہ بات کر کے آؤ کہ بھائی میں نے جو 3-4-5 کہا تھا وہ نہیں، 9 سال کے اندر اندر۔ چنانچہ وہی ہوا، تاریخ پڑھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا، پھر یہی ہوا۔ رومن امپائر پہلے مغلوب ہو گیا تھا، پہلے شکست ہو گئی تھی، ہار گیا تھا، اور 9 سال کے اندر دوبارہ وہ پرشین امپائر پر غالب آ گیا۔ یہ قرآن کی ایک بشارت تھی جو ہر حرف پوری ہوئی، جو اس وقت کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ بہرحال بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد
پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی توحید بالخصوص بیان کی گئی ہے. دوسرے رکوع میں یہی توحید کا مضمون بڑھتا ہے آگے، اور اس اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کا تذکرہ کیا جاتا ہے. معاف کیجیے گا، دوسرے رکوع میں بھی عظمت الہی، بلکہ دوسرے اور تیسرے تینوں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی نشانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس دنیا میں پیدا کیا، کیا کیا اس دنیا میں اس نے اپنی کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں. ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے دوسرے اور تیسرے رکوع میں. چوتھے رکوع میں ایک خاص بات کہی گئی ہے. ان تمام نشانیوں کا جب تذکرہ کر دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہ دین جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، یہ دین اصل میں فطرت کا دین ہے. فطرت کا دین مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کی تشریح حضور کے ارشاد سے ملتی ہے. آقا نے فرمایا بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیچرل جو دین ہے اسی پر پیدا ہوتا ہے. یعنی بچے کو اگر آپ زبان دے دیں، بولنے لگے، پوچھے بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہارے خدا کتنے ہیں، فوراً کہے گا ایک. لیکن چونکہ حضور نے فرمایا بچہ چونکہ الگ الگ ماحول میں پیدا ہوتا ہے، کبھی کافر کے گھر میں پیدا ہو گیا، کبھی مشرک کے گھر میں پیدا ہو گیا، کبھی مجوسی گھر، جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کا اثر پڑ جاتا ہے، لہٰذا بڑا ہو کے اسی کی گانے لگتا ہے. لیکن حقیقت میں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. نیچرل مذہب جو ہے اس کا اس میں پیدا ہوتا ہے. نیچرل مذہب اسلام ہے. سب سے نیچرل، سب سے فطری عقیدے اسلام کے عقیدے ہیں. تو یہاں پر خاص بات یہ کہے گی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ پھیر لیجئے، موڑ لیجئے اس دین کی طرف، حنیفہ یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے. یعنی یہ مذہب، ہمارا مذہب ہی پوری فطرت پر قائم ہے. اور یقین جانیے اب اس کی تشریح میں گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں. بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ہندوستان میں اس موضوع پر عمدہ کتابیں، شاندار کتابیں لکھی کہ اسلام ہی فطری مذہب ہے. کیسے؟ ان تمام چیزوں کو واضح کیا ہے. اب وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو فی الحال یہاں چھوڑ دینا چاہیے. تو فرمایا گیا کہ یہی ذالک الدین القیم، یہی سیدھا سیدھا دین ہے. باقی سب میں ٹیڑھپن بہت ہے. 3 کروڑ خدا ہیں ہندوؤں کے، 3 کروڑ خدا جو اپنی زبان سے تسلیم کرتے ہیں. آدمی بیچارہ سر ٹکراتے ٹکراتے مر جائے، خدا پورے نہ ہوں اس کے. روزانہ اگر سوچے کہ ایک دن ایک خدا کی پوجا کروں گا، کتنے ہوں گے؟ بیچارہ 2 4 500 1000 2000 نمٹا لے گا. 3 کروڑ کہاں سے نمٹا لے گا؟ پتہ چلا کہ اینچ پینچ نہیں ہے. عیسائیوں کی طرح معاملہ نہیں ہے. خدا تو ایک ہے، عیسیٰ اس کے بیٹے ہیں، لیکن عیسیٰ خدا بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں. مریم ماں بھی ہیں عیسیٰ کی، خداوند بھی ہے اور بیوی بھی ہیں. اب آپ سمجھتے رہیے، سلجھاتے رہیے کہانی کیا ہے کیا نہیں، کون کیا ہے کون کیا نہیں تھا. غرض یہ کہ بیتکی باتیں، عجیب و غریب چیزیں. ہمارے ہاں جین مذہب پیدا ہوا، سکھوں کا مذہب پیدا ہوا، بدھسٹوں کا مذہب پیدا ہوا. سارے مذاہب کی تعلیمات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے مذاہب کے جو بانی تھے، بنانے والے، سب نے منع کیا کہ بھیا مجھے مت بنا لینا خدا، میری پوجا مت شروع کر دینا. لیکن سب کی پوجا ہو رہی ہے، دھنادن پوجا ہو رہی سب کی. حد تو یہ سائیں بابا کی پوجا شروع کر دی. شریف آدمی بیچارہ، اللہ والا آدمی تھا، فقیر آدمی ایسا جو گھومتے رہتے ہیں، اس کو باقاعدہ ایک مذہب کی شکل دے دی. بڑے بڑے مندر بن رہے ہیں سائیں بابا کے مندر. تو عجیب و غریب چیزیں صاحب پیدا ہوتی رہتی. فرمایا کہ سوائے اسلام کے سیدھا راستہ کہیں نہیں ہے. 2 2 4 کی طرف صاف ہے. ایک خدا ہے، سیدھا راستہ ہے، ایک خدا کے پاس جاتا ہے. رسول ایک رسول ہے جس کی اتباع کرنی ہے. باقی اس سے پہلے کے جتنے رسول ہیں سب پر ایمان رکھنا ہے. اب جو بات ماننی ہے، ایک رسول ہیں، یہ بھاگے چلے جاؤ اس راستے پر، وہاں وہ رسول مل جائیں گے. دنیا میں کام کیوں کرنا ہے؟ دنیا میں کام اس لیے کرنا ہے کہ ایک دن ہمارا حساب ہونا ہے، اس دن فیصلہ دینا ہے. جو اچھے اعمال کرے گا اچھا، جو برے اعمال کرے گا برا. بالکل سیدھی سیدھی باتیں ہیں. تمام باتیں اس طرح کی سیدھی ہیں. اور بعض باتیں جو ہم لوگوں کو ٹیڑھی نظر آتی ہیں، حقیقت میں وہ بھی سیدھی ہیں. ہماری عقل کا ٹیڑھپن ہے جو ہمیں ٹیڑھی نظر آتی ہیں.
اس پہ کبھی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر 5ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا تذکرہ ہے، اور پھر 6ٹھے رکوع میں پھر قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت آئے گی، اس میں کیا ہوگا۔ یہ بات میں دوبارہ دہرا دوں کہ اس رکوع میں خاص طور پر جو تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ماں باپ کا بھی تذکرہ ہے، اور بلکہ معاف کیجیے گا اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا تذکرہ ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، رشتہ داروں کا حق، غریبوں کا حق، مسافروں کا حق، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے درمیان بیان کیا کہ ان کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے۔ اس پر ہم اس سے پہلے بھی اچھی طرح بات کر چکے ہیں۔ اسی صورت میں دوبارہ پھر پلٹ کے بات آ رہی ہے، ایک بار پیچھے آ گئی پھر یہاں آ رہی ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنے چہرے کو پھیر لو سیدھے راستے، سیدھے دین کی طرف، من قبل ان یأتیہ، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جب کسی کو پلٹنا نصیب نہ ہو، کوئی اس دن اپنا قدم پیچھے نہ بڑھا سکے، اس دن سے پہلے پہلے سیدھے راستے پہ چل لو۔ اس کے بعد پھر سورہ روم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے قیامت کے تذکرے کے ساتھ، قیامت آئے گی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ حضرت لقمان اللہ کے ایک نیک بندے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد کے ایک غلام تھے اور حبشی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا علم اور بڑا فضل عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس لیے محبوب بندے تھے، نبی نہیں ہیں، نبی یا رسول نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کا علم، ان کا فضل بڑا پسند تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ان کا تذکرہ بھی کیا اور ان کی مثال بھی دی، اور جو تعلیمات وہ دنیا کو دیا کرتے تھے وہ بھی بتائیں۔ اور یہ سورہ لقمان انہی کے اسم گرامی پر قائم ہے۔ اس رکوع کے پہلے اس سورت کے پہلے رکوع میں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اور اس میں خاص آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ، آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، وہ لوگ جو کہ خریدار ہیں فضول چیزوں کے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے کھیل کی باتوں کے، وہ چیزیں جو فضول ہیں ان کی، اور ان کو خریدتے پھرتے ہیں، ان میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں۔ معافی کے ساتھ عرض ہے، آج کل جو لوگ موبائل خریدتے ہیں اس لیے کہ ذرا بڑا موبائل ہو، گیم ویم کھیلنے میں آسانی رہے گی، ذرا سیریل دیکھنے میں آسانی رہے گی، وہ سب اس میں شامل ہے، لہو الحدیث میں شامل ہے، فضول چیزیں جن کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ ٹی وی کا دور تو اب ختم ہو چکا، ورنہ ماضی میں 10 15 20 سال پہلے ٹی وی لہو الحدیث کا سب سے اچھا مصداق تھا، لیکن اب اس کا دور لگ گیا ٹی وی کا بیچارے کا۔ اب وائی فائی کنیکشن، نیٹ، یوٹیوب وغیرہ وغیرہ، یا نارمل موبائل، اینڈرائڈ موبائل وغیرہ سب چیزیں جو ہیں، اب آئی پیڈ اور یہ سب چیزیں، یہ سب لہو الحدیث میں شامل ہیں۔ وہ لوگ جو خریدتے ہیں کھیل کی باتوں کو، یعنی جو فضول چیزیں ہیں ان کو خریدتے ہیں، ان میں اپنا وقت لگاتے ہیں، ان میں مال لگاتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذْهَا هُزُوًا۔ اور کیوں یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ کے راستے سے خود بھی ہٹیں، دوسروں کو بھی ہٹائیں۔ آپ کہیں گے نہیں 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 ہم تو نہیں ہٹتے، بس دن میں صبح اٹھ کے 2-3 گھنٹے پب جی تو کھیلتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے کہاں ہٹاتے ہیں؟ اس 2-3 گھنٹے اللہ کی یاد سے غافل رہے کہ نہیں رہے، اور دوسرے جس کو ساتھ میں جوڑے رکھا وہ بھی گیا، دوسرے کو ترغیب دی وہ بھی گیا۔ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور دین کو ہنسی میں ٹالتے ہیں۔ ارے ہاں بھائی واقعی اس تو وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، ہمیں پتہ ہے کہ وقت کی بہت اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور کب مر جائیں کچھ پتہ نہیں، لیکن بس کیا کریں، چھوڑو ذرا کھیلنے، گیم پورا تو کر لیں۔ یہ ہے اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے بہت ذلت والی مار ہے، ذلت والا عذاب ہے، توہین آمیز عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر یہ پہلے رکوع میں یہ آیت کریمہ تھی، میں ان کا خاص طور پہ تذکرہ کر دوں اس کا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، اور دوسرے رکوع سے حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہو رہی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمارا ایک نیک بندہ تھا، اس کو ہم نے علم و حکمت عطا کیا تھا۔
پھر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی, یا بنی لا تشرک باللہ, اے بیٹے, پیارے بیٹے, اللہ کے ساتھ دیکھو کبھی کسی کو شریک نہ کرنا. سب سے بڑا محسن تمہارا اللہ ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, قطعاً شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا گناہ ہے, یہ معاف نہیں ہوتا, قطعاً معاف نہیں ہوگا. شرک کسی بھی شکل میں معاف نہیں ہوگا. کسی دیوی دیوتا کو آپ شریک کریں, کسی بابا کے آستھان پہ جا کے اپنا ماتھا ٹیکیں, کچھ بھی کریں, شرک معاف اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے. دوسری نصیحت انہوں نے کیا کی؟ دوسری نصیحت صاحب انہوں نے کی والدین کے متعلق. کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد ہمارے دوسرے بڑے محسن اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا. کس کو ذریعہ بنایا؟ ماں باپ کو بنایا. تو ہمارے دوسرے نمبر کے محسن وہ ہوئے اللہ تعالیٰ کے بعد. لہٰذا فرمایا کہ وہ سب سے بڑے محسن ہیں. اس کے بعد ماں باپ کے سلسلے میں اس سے پہلے آیتیں آ چکی ہیں, ولا تقل لهما اف والی آیتیں, وہاں پر ہم لوگ اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں. اب یہ 2 رکوع ہیں حضرت لقمان کی جس میں انہوں نے نصیحتیں کی ہیں, بلکہ ایک رکوع پورا. دوسرا رکوع حضرت لقمان کی نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے. اس میں آخر میں جا کے ایک آیت کریمہ ہے, اس پہ خاص طرح توجہ کی ضرورت ہے. ولا تصعر خدك للناس. اس سے پہلے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف, اے میرے بیٹے نماز کا نظام قائم رکھنا اور لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہنا, برائی کو برداشت مت کرنا, برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا, اور اگر کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا اس پر. وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, بہت اچھے الفاظ ہیں یہ سارے کام کرنا بڑے ہمت کا کام ہے, ہر آدمی کے بس کا نہیں ہے, ہمت والے ہی کر سکتے ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں سے گال پھلا کے نہ رہنا, اکڑ کے مت رہنا, بلا وجہ کی اینٹھن مت پیدا کرنا اپنے کردار میں, اور زمین پہ اکڑ کے مت چلنا, اترانا مت, کیونکہ اترانے کی اوقات نہیں ہے انسان کی. انسانوں کے سامنے بھی نہ اترانا, اور زمین پر اکیلے جب چل رہے ہو تب بھی چال ڈھال میں ہر طرح سے نرمی پیدا رکھ کر رہنا. اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف کر دیتا, اکڑنے والے کو معاف نہیں کرتا, اترانے والے کو معاف نہیں کرتا, متکبر کو معاف نہیں کرتا. کل حدیث آئی تھی, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کبر اور تکبر جو ہے یہ میری چادر ہے, اسے کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرے. اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو ایک لمحے میں تیاں پاچا اس کا کر دیں گے, برباد کر دیں گے اس کو. فرمایا کہ چال میں نرمی رکھنا, آواز میں نرمی رکھنا, گدھوں جیسی آوازیں نہ نکالنا. اِنَّا أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. تو یہ ساری نصیحتیں حضرت لقمان کی ہیں, بہت ہی زیادہ, جو میں نے 2-3 آپ کے سامنے پیش کی ہیں بس. اس کے بعد تیسرے رکوع میں دوبارہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کا تذکرہ ہے, اور چوتھے رکوع میں عام انسانی ہدایات دی گئی ہیں, بالخصوص وہ ہدایات جو کہ انسان کو تقوی کی طرف لے جاتی ہیں. فرمایا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے, واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ, اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا, اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا. یعنی جو قریبی رشتے ہیں, سگے رشتے ہیں, سب توڑ تاڑ کے بھاگ جائے گا آدمی, بھیا بھاگو اپنے جاؤ اپنے جاؤ, ہمیں کچھ نہیں کرنا. اللہ کا وعدہ سچ ہے, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دیکھو دنیا کے چکر میں, دنیاوی زندگی کے چکر میں دھوکے میں نہ رہنا کہ اچھا ابھی تو بڑے جی رہے ہیں بڑے مزے سے, کب دھاگا ٹوٹ جائے, کب ڈور ٹوٹ جائے, کب معاملہ ختم ہو جائے, کچھ پتہ نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا. ان اللہ عندہ علم الساعہ, اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے, اس کی عظمت ہے, اس کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے, بارش کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے, ماں کے پیٹ میں کیا پیدا ہونے والا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے, کل انسان کے پاس کیا کیا آنے والا ہے, کیا کیا رزق آنے والا ہے, کیا کیا چلا جائے گا, یہ سب اللہ تعالیٰ ہے. انسان کہاں مرے گا جا کے, کچھ پتہ نہیں کون کہاں مرے گا, یہ بھی اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے. پوری زندگی ایک جگہ گزار دی, پتہ چلا آخر میں کہیں کسی سے ملنے گئے تو وہیں مر گئے.
تو یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ سب ڈپارٹمنٹس اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس میں انسان کی کچھ نہیں چلتی ولتی، لہٰذا اسی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اسی سے لو لگائے رکھو۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہو رہی ہے، اس میں صرف 3 رکوع ہیں، مکی صورت ہے، اس میں 3 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا، دنیا کو کس طرح پیدا کیا۔ دوسرے رکوع میں فرق بیان کیا گیا ہے کہ یہ اہل ایمان ہیں، ان کا یہ رویہ ہے، اور یہ اہل کفر ہیں، ان کا یہ رویہ ہے۔ عام طور پر جہاں آیت سجدہ آتی ہیں، اب تک ضرورت بھی نہیں پڑی، اس لیے میں نے ان کو پڑھا بھی نہیں، تھوڑا خیال بھی رہتا ہے کہ سجدہ نہ کرنا پڑے، سجدہ بعض لوگوں پہ ادھار ہو جاتا ہے، کر نہیں پاتے وہ تو، لیکن یہاں سورہ سجدہ کے اندر جو آیت سجدہ ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہے، ان کے اندر بہت خوبصورت باتیں ہیں، وہ آئینہ ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، چونکہ اہل کفر اور اہل ایمان، مسلمانوں کا اور کافروں کا فرق بتایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ کیا فرق ہے۔ ہم صرف اپنی خوبیاں پڑھ لیں، مسلمانوں کے بارے میں کیا کیا بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا آیت نمبر 15 دیکھیں، 15 اور 16، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری باتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو سمجھائی جاتی ہے بات، جب ان کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے، جب وہ کوئی دین کی بات سنتے ہیں، کوئی قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، کوئی اور کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے، دین کی جب کوئی بات سنتے ہیں فوراً اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ خروا سجدا، یہ سجدے کے الفاظ ہیں، سب لوگ اپنا اپنا سجدہ کر لیں۔ خروا سجدا، سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وسبحوا بحمد ربهم، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور تکبر بالکل نہیں ہوتا۔ مومن اور تکبر جمع نہیں ہو سکتے، مومن کے اندر تکبر نہیں ہو سکتا۔ دوسری خوبی ایک بتائی گئی، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو اپنے بستروں سے بے وفائی کرتے ہیں، مطلب یعنی رات میں جب دنیا سو جاتی ہے اس وقت وہ بے چین رہتے ہیں، اپنے رب کو یاد کر کے، اپنے رب کی عظمت کو یاد کر کے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے، یا خدا کے رسول کو یاد کر کے، کوئی بھی چیز جو رب سے جڑی ہوئی ہو اس کو یاد کر کے وہ بے چین سے رہتے ہیں، اور رات میں کوئی حصہ وہ ضرور نکالتے ہیں اپنے رب کی عبادت کے لیے، خوفا و طمعا، دونوں وجہ سے۔ خوف بھی ہوتا ہے انہیں، جو رات میں کھڑے ہو کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، وہ ڈر کی وجہ سے بھی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اپنے گناہوں کا ڈر ہے کہ کل کیا ہوگا، چلو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور طمعاً لالچ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرتے ہیں، جنت کی اس سے بھیک مانگتے ہیں، دنیا میں اپنے گناہوں کو پاک کرنے کی بھیک مانگتے ہیں، دنیاوی زندگی اچھی گزرے اس کی بھیک مانگتے ہیں، لہٰذا ڈر بھی ہوتا ہے اور لالچ بھی ہوتا ہے، دونوں وجہوں سے ایسا کرتے ہیں۔ وہ مما رزق، اور ایک اور خوبی ہوتی ہے اہل ایمان کی کہ جو رزق انہوں ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی مومن کنجوس بھی نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا مومن کے اندر نہ تکبر ہو سکتا ہے نہ کنجوس ہو سکتا ہے مومن، اگر دونوں چیزیں ہیں تو سمجھ لیجیے ایمان میں کمی ہے۔ اسی طرح سے مومن کے سامنے قرآن پڑھا جائے، مومن کے سامنے تفسیر بیان کی جائے، مومن کے سامنے احادیث پڑھی جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھی جائیں، کوئی اور نیک اچھی چیز پڑھی جائے اور اس کے دل پہ اثر نہ ہو، سمجھ لیجئے کہ گڑبڑ ہے، کچھ ایمان میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تو ان دو آیتوں میں بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے اہل ایمان کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آخری رکوع جو اس صورت کا ہے اس میں اہل کفر سے، کچھ کفار سے سوالات کیے گئے ہیں۔ کیا ہم نے تم کو ہدایت نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان نہیں کیے؟ کیا ہم نے تمہیں کھیتی باڑیاں یہ سب نہیں عطا کی؟ کیا ہم زمین سے تمہیں رزق عطا نہیں کرتے؟ یہ سب تمہیں کون عطا کرتا ہے؟ جب یہ سب خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو تم کہاں مرے جا رہے ہو، کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ اسی رکوع میں، بلکہ اس سے پہلے والا رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے، آخری رکوع سے دوسرا رکوع جہاں ختم ہو رہا تھا، وہ آیت ذرا رہ گئی مجھ سے، آخری آیت دوسرے رکوع کی دیکھیں، یعنی آیت نمبر 23،
22 آیت نمبر 22 ومن نظلم ممن ذکر بآیات ربہ، یہ آیت کریمہ کلام پاک میں کئی جگہ آئی ہے. اس کا ذرا مفہوم سمجھ لیجئے. اس شخص سے ظالم کون ہوگا، اس شخص سے نالائق کون ہوگا، اس شخص سے بڑا احمق کون ہوگا جس کے سامنے اس کے رب کی نشانیاں بیان کی جائیں، یعنی یہ تو قرآن کی آیات پڑھی جائیں یا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں وہ بیان کی جائیں، ثم اعرض عنہا، اور پھر بھی وہ پیٹ پھیر کے بیٹھ جائے، یعنی پھر بھی اس کے نہیں چکنے گڑھے کی طرح رہے. اس کو آپ کوئی بھی نصیحت کر دیجئے، کچھ بھی سنا دیجئے، اس پہ اثر نہ ہو، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. میرے خیال سے یہ آیت کریمہ میرے اور آپ کو، ہم سب کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے. کلام پاک سے میرا اور آپ کا رشتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے میرا اور آپ کا رشتہ، حضور کی سیرت اور سنت سے میرا اور آپ کا رشتہ، وہ بالکل واضح ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ہم سب کو اپنے غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. کہیں ہم لوگ بھی تو ومن نظلموں میں نہیں آ رہے، کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم لوگ بھی ظالموں میں تو شمار نہیں ہو رہے. قرآن ہمیں یہ سامنے پڑھا جاتا ہے، ہمارے پہ بھی اثر نہیں ہوتا. احادیث ہمارے سامنے پڑھ جاتی ہیں، ہمارے پہ بھی اثر نہیں ہوتا. بالکل جیسی بے حسی کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے ویسی زندگی ہم گزارتے رہتے ہیں. کہیں ان آیت کریمہ میں ہم بھی تو شامل نہیں ہیں. لہٰذا یہاں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے رویے کو تبدیل کرنے اور اپنے رویے کے اندر حس اور تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سورہ سجدہ ختم ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ کل سورہ احزاب پڑھیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.